سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، لاہور میں جو واقعات جمعے کے دن پیش آئے ہیں، ہم اپنی دانش میں اس بات کو جانتے اور پہچانتے اور اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ عبادت گاہ جس مذہب کے ماننے والے کی بھی ہو، عبادت گاہ وہ آخری حصار ہے کہ جس میں انسان اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے۔ لہذا عبادت گاہوں پر حملے یہ اسلام کی ریت اور روایت نہیں ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے۔ لیکن میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ پچھلے کئی مہینوں سے پنجابی طالبان کی اصطلاح استعمال ہو رہی تھی، جنوبی پنجاب کی طرف انگلیاں اٹھائی جا رہی تھیں، اب بھی رحیم یار خان کا نام لیا گیا ہے، اور امریکہ کے ایک سابق سفیر جو کچھ ہی دنوں پہلے پاکستان میں سفیر تھے، انہوں نے اس موضوع پر پاکستان کے انگریزی پریس میں مضمون بھی لکھا تھا اور یہ بات کہی تھی کہ اگر پنجابی طالبان کے خلاف اور جنوبی پنجاب میں فوجی آپریشن نہیں ہوگا تو پاکستان کا فوجی آپریشن ناکام قرار پائے گا، ہرگز اپنے نتائج کو نہ پہنچے گا۔ اسی وقت سے ہمیں یہ سمجھ میں آ رہا تھا، رحمان ملک نے پھر یہ بات کہی ہے کہ وہ جو آدمی پکڑا گیا ہے وہ پنجابی بولتا تھا۔ پنجابی تو رحمان ملک بھی شاید بولتے ہیں، ان کو ہی پکڑ لینا چاہیے۔ اگر پنجابی بولنا جرم ہے، کسی فرد کے بارے میں اس کے جرم کے حوالے سے تحقیق اور تفتیش سے بتانا چاہیے، کسی زبان کے حوالے سے اگر عصبیتیں پیدا کی گئیں تو پنجابی بولنے والوں کو سب کو گرفتار کر لو، کروڑوں لوگوں کو گرفتار کر کے کہاں رکھو گے؟ لہذا یہ واقعہ عملاً اس صوبے کے اندر، صوبے پنجاب کے اندر دہشت گردی کے حوالے سے طاقت کے استعمال کے لیے راستے کھولنے کی بات کرتا ہے۔ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور ہم حکومت سے اور فوج سے یہ بات کرتے ہیں کہ سانپ سے نہ کھیلیں، یہ سانپ کاٹ لیتا ہے، آگ سے نہ کھیلیں، ہاتھ جل جایا کرتے ہیں، اس سمت نہ بڑھیں جہاں سے آئیں گے آپ وہ منزل بھی اپنی کھوٹی کریں گے۔ لہذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر ان گنت حوالوں سے جو مسائل اس وقت موجود ہیں، ان تمام حوالوں سے ہمیں ان کی طرف چلنا اور بڑھنا ہے۔ اس شہر کے حوالے سے میں یہ بھی کہتا ہوں کہ جہاں یہ امریکہ کے حوالے کر دیا گیا ہے، وہاں ایک خوش آئند ایک بات اس شہر کے بارے میں یہ بھی ہے، ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اس شہر سے پورے ملک کے اندر جاتا ہے کہ یہاں پر سپریم کورٹ نے جو فیصلے کیے ہیں ہم ان کو سلام کرتے ہیں، تحسین کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان پر عمل درآمد کی بات کرتے ہیں، ان کی پشتیبانی کے لیے ملک کے چپے چپے، گوشے گوشے، ہر نکڑ اور موڑ پر جانے کی بات کرتے ہیں۔ دسمبر میں سپریم کورٹ نے NRO کے حوالے سے جو فیصلہ کیا تھا، یہ ہٹ دھرم حکومت ہے، یہ ضدی حکومت ہے، یہ مجرموں کی حکومت ہے، امریکہ کے ایجنٹوں کی حکومت ہے، یہ اسلام دشمن حکومت ہے، یہ مسلمانوں کو دیوار سے لگانے والی حکومت ہے۔ آج تک ان فیصلوں پر عمل نہیں کیا گیا جن پر منعن عمل ہونا تھا، اس کی روح کے ساتھ عمل ہونا تھا۔ پھر سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ وہ لوگ جو مسنگ پیپل ہیں، گمشدہ افراد ہیں، ان کے بارے میں فیصلہ دیا۔ حکومت نے اس پر بھی عمل نہیں کیا، اس لیے کہ اس حکومت نے ڈالر وصول کیے ہیں، لوگوں کو گھروں سے اٹھایا ہے، گھروں سے اٹھانے کے بعد ان کو لاپتہ اور گمشدہ کر دیا گیا ہے۔ مائیں اپنے بیٹوں کی تلاش میں ہیں، مائیں اپنے بیٹوں کی تلاش میں ہیں، بیویاں اپنے شوہروں کی تلاش میں ہیں، بہنیں اپنے بھائیوں کی تلاش میں ہیں، اور انگنت بھائی اپنی بہنوں کی تلاش میں ہیں، انگنت شوہر اپنی بیویوں کی تلاش میں ہیں، ماؤں کی تلاش میں ہیں۔ زمین ان کو نگل گئی ہے، آسمان اچک کر لے گیا ہے، ہواؤں میں کہیں تحلیل ہو گئے ہیں، فضاؤں کے اندر گم ہو گئے ہیں۔ نہیں، زرداری اور گیلانی اور کیانی کی جو تسلیس ہے، ان کو معلوم ہے کہ وہ کہاں ہیں۔ انہوں نے پیسے کھائے ہیں، انہوں نے ڈالر کمائے ہیں، ان کا ضمیر اپنا فروخت کر چکے ہیں۔ سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا، اب تک اس پر عمل نہ ہوا۔ سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا کہ 54 لوگوں کو آؤٹ آف ٹرن جو ترقی دی گئی 22 گریڈ میں شامل کیا گیا، سپریم کورٹ نے اس کو نل اینڈ وائڈ قرار دیا کہ یہ میرٹ کے خلاف فیصلہ ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہم فیصلے کا احترام کرتے ہیں اور اس پر
پر عمل درآمد کریں گے، لیکن اگلا ہی جملہ یہ بھی کہا کہ ہم 54 لوگوں کو ہار نہیں ہونے دیں گے، ان کو بھی تسلی دی ہے۔ اس لیے میرے دوستو، جو حکومت قانون کی فرما روائی کو تسلیم نہ کرے، جو عدالت کے فیصلوں پر عمل درآمد نہ کرے، جو آئین کی بالادستی کو تسلیم نہ کرے، اس حکومت کا علاج پھر سینٹرل ایشیا کی ریاستوں میں ان گنت واقعات پیش آئے ہیں جو انقلاب کے حوالے سے اس کا علاج بتاتے ہیں۔ میں یہ عرض کرنے کی جسارت کرتا ہوں، ہم پرامن انقلاب کے حامی ہیں، ہم پاکیزہ بابرکت نظام مصطفیٰ والے انقلاب کے حامی ہیں، لیکن اگر حکمرانوں کے یہ رویے اور یہ طور طریقے رہے اور ان کے یہی لچھن شب و روز دیکھنے کو ملے تو پھر لاکھوں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پر نکل آتے ہیں، بکھرے ہوئے لوگ، مشتعل لوگ جب نکل آتے ہیں تو پھر لاشیں گھسیٹی جاتی ہیں، زندہ لوگ درگور ہو جاتے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ یہ منظر اور یہ لمحہ پاکستان کو دیکھنا پڑے، لیکن حکمران اس پوری ملت اسلامیہ کو اسی طرف دھکیلنے کی اور اسی طرف لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں آخر میں ایک بار پھر اسی بات کو دہراتا ہوں جہاں سے میں نے یہ بات شروع کی تھی۔ ہمارے قومی شاعر، پرانے لوگ زیادہ اچھی طرح جانتے ہیں، ظفر علی خان نے جب یہ بات کہی تھی کہ میں جب تک کٹ مروں خواجہ یثرب کی دہلیز پر، چوکھٹ پر یا حرمت پر، میں اسے حرمت پر کہتا ہوں، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکا، تو یہ شعر و شاعری نہیں ہے، یہ کسی بیت بادی کا کوئی شعر نہیں ہے، یہ محض دلوں کو گرمانے کی بات نہیں ہے، یہ ایمان کے تحفظ کی بات ہے۔ ایمان کی شمع جو ٹمٹمانے لگتی ہے، اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے اس شمع کو دوبالا کرنا ہے اور چراغ سے چراغ جلانا ہے اور اندھیروں کا مقابلہ اجالوں سے کرنا ہے، تو ناگزیر ہے کہ سڑکوں پر موجود رہیے۔ فوجی فاؤنڈیشن کی جس کتاب کا حوالہ اور جس تصویر کا حوالہ میرے بھائی ڈاکٹر وسیم اختر نے دیا ہے، مسلسل مجسم احتجاج بنیے۔ فوجی فاؤنڈیشن اور اس کے ڈائریکٹر جنرل کے خلاف دیواروں کو بھر دیجئے کہ ایسے توہین رسالت کے مرتکب کو فوجیوں کو بھی کچھ ہوش لینے چاہیے، محض وردی کے جوش میں ہوش سے خالی نہیں ہونا چاہیے، لیکن آپ کو سڑکوں پر آنا ہوگا، آپ کو مسلسل اپنی آواز اٹھانا ہوگی، آپ کو بڑے پیمانے پر اجتماعیت کا اور یکجہتی کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ میں آخر میں یہ بات پھر کہنا چاہتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے حوالے سے ہماری کوئی پہچان، ہماری کوئی شناخت اور کوئی تعارف ہے۔ اس لیے وہ پوری دنیا جو اینٹی سیمیٹک کارٹون نہیں چھاپتی، جو پوری دنیا ان کے اپنے سمبلز ہیں، علامتیں ہیں جو بہت متبرک ہیں۔ مثلا امریکہ کا سمبل کیا ہے؟ امریکہ کا سمبل ان کے فاؤنڈنگ فادرز ہے، جن لوگوں نے ملک بنایا، ان کے خلاف کچھ نہیں لکھا جا سکتا، ان کے خلاف کچھ نہیں کہا جا سکتا، ان کی توہین نہیں کی جا سکتی۔ امریکہ کا اپنا پرچم ہے جو نہایت متبرک اور مقدس سمجھا جاتا ہے کہ اس کے خلاف ایک لفظ نہیں کہا جا سکتا۔ ہولوکاسٹ کے بارے میں اسرائیل والے یہ بتائیں، ہولوکاسٹ پر جو لوگ گفتگو کرتے ہیں کہ یہ صحیح تھا یا غلط، یہ جو اعداد و شمار پیش، 3 بڑے ممالک ایسے ہیں جس میں فرانس اور برطانیہ اور جرمنی شامل ہیں، جن کا قانون ہے کہ ہولوکاسٹ کے خلاف کوئی بات نہیں کی جا سکتی۔ اس لیے ان ممالک کے حوالے سے ہماری حکومتوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ ان سے کمیونیکیشن کریں، بڑے پیمانے پر احتجاج کریں، ان کے سفیروں کو بلا کر احتجاج کریں اور پھر اپنے راستے کا تعین کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔